قرآن مجید جو ہے نا وہ پورا سن لیا ہے. صحیح. وہ پی ایف میوزیم میں ایک وہ لگا ہوا ہے، قاری خلیمان جاوید صاحب، ایک کل دیکھا تھا میں نے، مجھے کسی نے بھیجی تصویر سے آپ سے پوچھ رہا ہوں. وہ لگا ہوا تھا کہ جی 8 رکعت والے ادھر جائیں اور 20 رکعت والے ادھر جائیں. کہاں جائے آدمی تراویح کے لیے؟ یہ واقعی لگا ہوا ہے بورڈ. یہ تو میرا خیال ہے انتظامیہ نے شاید کوئی سہولت دی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اس جگہ کچھ ایسی گیدرنگ ہو جہاں 20 اور 8 والے دونوں ہوتے ہوں، تو انہوں نے ایک جھگڑے سے بچنے کے لیے ایک بیچ کی راہ نکالی، ایک راستہ ادھر ایک راستہ. ہاں ایسا کر دیا. باقی مسئلہ تو ایک ہی ہے. جن کے ہاں 20 لفظ تراویح جی جمع کا لفظ ہے جی. تراویح، اس کا واحد کیا ہے؟ ترویحہ. تو 4 رکعتوں کے بعد اتنی دیر بیٹھنا جتنا 4 رکعت میں ٹائم لگا ہے آرام پانا، تو یہ ترویحہ ہوا. صحیح. اگر 8 ہوتی تو اس کا نام ترویحتین ہونا چاہیے تھا، تراویح نہیں ہونا چاہیے جی تھا. قاری صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ تراویح کی اصطلاح ہماری ہے. صحیح. تراویح کی اصطلاح ہماری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی اصطلاح استعمال نہیں فرمائی. صحیح. دوسری بات، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، موطا امام مالک کی روایت ہے، جب آپ سے پوچھا گیا، غالباً آپ کے بھانجے نے آپ سے پوچھا کہ رسول اکرم جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کی نماز کیا تھی. سوال یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کی نماز کیا تھی؟ تو آپ فرماتی ہیں ما زاد فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا وتر سمیت اللہ کے حبیب 11 رکعت سے تجاوز نہ فرماتے. جب مسئلہ حل ہو گیا، مطلب یہ کہ ویسے ان کے اب آپ بتا دیں. دیکھیں اس طرح ان کا ایک اپنا وہ ظاہر ہے، یعنی وہ تو ہے بات کر رہے ہیں، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں تو حدیث میں 36 رکعت بھی ہیں اور حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے. اسی طرح حدیث کے اندر 20 رکعتیں اور اس پر اجماع ہے. میں عرض کر رہا ہوں اس پر اجماع ہے. اور اس طرح یقیناً مولانا بھی اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے. اجماع تو مانتے ہیں آپ کہ اجماع مانتے ہیں، لیکن اجماع جو انہوں نے کہا ہے کہ اس پر اجماع ہے، یہ بات غلط ہے. ظاہر ہے ہم اجماع کو ہم مانتے ہیں، سن کے وہ جو بہتر فیصلہ عوام کر سکتے ہیں. جی جی اس میں یہ ہے کہ اس پر اجماع ہے. اور امام ترمذی نے اس کو ذکر فرمایا ہے. امام ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے جس میں 20 رکعتوں کا ذکر موجود ہے. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے. اور چاروں جو مسالک ہیں احناف، شوافع، مالکیہ اور سب کا اجماع 20 کم از کم. یہ الگ بات ہے کہ بعض کے نزدیک 36 رکعتیں بھی ہیں. تو اب اگر ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی ایک روایت کو لے لیں تو پھر یہ بھی تو حدیث ہیں، ادھر ان کو کیا کریں گے؟ تو پھر اس کا مطلب وہ طریقہ صحیح نکالا ہے پی ایف میوزیم والوں نے، 8 والے ادھر جائیں اور بات. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، ہم آج اگر رکعت پہ جھگڑا ہی کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن 20 نکلی، یہ 12 کہاں سے لائیں گے؟ اور وہ کہیں گے اگر 8 نکلی تو 20 تو ہمیں تو ثواب ہی ہوگا. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، امام کے پیچھے یہ فاتحہ نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں. اگر رب نے پوچھ لیا کہ پڑھنی تھی، آپ کا کیا بنے گا؟ میں نبی پاک کا وہ ارشاد بھی دکھا دوں گا. میں نبی پاک کا وہ ارشاد بھی دکھا دوں گا. تو وہ ارشاد ہم بھی دکھا دیں گے. ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آئی. جی جی اتنی دیر میں یاد آئی. موطا امام مالک کی روایت آپ نے پڑھی، ہم اپنے نصاب میں پڑھاتے ہیں. سیاہ ستہ کی انہوں نے پڑھی، وہ آپ بھی اپنے نصاب میں پڑھاتے ہیں. یہ دلائل اپنی جگہ رہے. تمام مسلمان خانہ کعبہ کو، مسجد نبوی کو اپنا مرکزی مقام مانتے ہوئے اس کو قبلہ مانتے ہیں. اور بالخصوص جس مکتبہ فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ، وہ تو ہم سے بھی زیادہ مانتے ہیں. وہاں پر کیوں 20 رکعت ہوتی ہے؟ جب وہاں پر 20 رکعت ہوتی ہیں تو آپ کو جھگڑا ہی ختم کر دینا چاہیے. سبحان اللہ. اگر جھگڑا خانہ کعبہ اور مسجد نبوی پہ ہی ختم ہونا ہے، الحمدللہ جھگڑا تو ایسے ہے بھی نہیں. اور اگر اسی پہ ہی ختم ہوتا ہے تو وہاں تراویح سال بعد آتی ہیں، رفع الیدین روز ہوتی ہے، آمین روز ہوتی ہے، وہ نہیں نظر آتی. الحمدللہ ٹی وی پہ بھی دیکھی جاتی ہے. میں الحمدللہ ہم لوگ رفع سال بعد والی بات پکڑ رہے ہیں جو روزانہ ہو رہی ہے. ہم تو رفع یدین روزانہ کرتے ہیں.
ہم جب بھی نماز شروع کرتے ہیں رفع یدین کرتے دوسری ہیں, مزے کی بات جب وطر پڑھتے ہیں رفع یدین کرتے ہیں. مگر وہ جہری آمین بھی تو کہنے وہاں ہوتی ہے. بھائی دیکھو بھائی یہ بتا دیں کہ ہمارا دوسری بات جہری آمین پہ معاف کی دیکھیے دوسری بات کتنے صحابہ تھے جو رفع یدین کرتے تھے, میرے غوث پاک کرتے تھے. ہمارا اختلاف رفع یدین پر نہیں ہے. غوث پاک تو حملی تھے نا. نہیں, ہمارا اختلاف رفع یدین, بات تو سن لیں. انہوں نے کہا وہ رفع الیدین کرتے تھے, میں مانتا ہوں, اچھی بات. ان کو غوث اعظم بھی تو مانے. چلو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ مانتے نا, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ مانتے ہیں, آپ بتا دیں. میں غوث اللہ کو مانتا ہوں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کر رہے, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کر رہے تو چلو پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی وجہ سے کریں تو صحیح نا. مجھے یہ بتائیں, ایک منٹ جواب دیجیے گا. رفع یدین فرض ہے, واجب ہے, سنت موقدہ, ان میں سے کیا ہے؟ اللہ کے رسول کرتے تھے اس لیے ہم, میں صرف اللہ کے رسول اور بہت کچھ کرتے تھے. یہ بات تو صحابہ بھی نہیں جانتے تھے. نہیں تو پھر آپ موطا امام مالک میں دیکھیے, موطا امام مالک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والے نے پوچھا وطر فرض ہیں, سنت ہیں, واجب ہیں, کیا ہیں؟ 3 دفعہ اس نے پوچھا. عبداللہ بن عمر تو چھٹی صف میں کھڑے ہوتے تھے, دوسری میں عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوتے تھے. یہ مسئلہ دوسرا. ان سے 3 دفعہ پوچھا کہ وطر جو ہیں فرض ہیں, سنت ہیں, واجب ہے, کیا ہیں؟ تینوں دفعہ ایک ہی جواب دیا کہ یار اللہ کے رسول پڑھتے تھے اس لیے ہم پڑھتے ہیں. اچھا چلے بس ٹھیک. یہ مسئلہ صبح سے اس کا ذکر ہوا تھا. مطلب یہ بات یہ ہے کہ آپ کی 8 تو ہم پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں. حضرت آپ ہماری بھی 20 پڑھ لیں, آپ ہمارے بھی 20 پڑھ لیں. آخر میں ڈاکٹر کیا ہوا بیت اللہ. اچھا وہ تو پڑھتے ہی نہیں نا, انہوں نے کہا میں خام ہو جاتا ہوں. دیکھیے جو اس بحث کے بعد پڑھنا شروع کر دیں. یہاں پہ 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں. جی جی جی. یہ تراویح کا مسئلہ ہو یا رفع الیدین کا مسئلہ ہے, یہ معرکۃ الآراء مسائل ہیں جن پر مدارس اسلامیہ میں بڑے بڑے دنوں تک استاد بحث کرتا ہے اور شاگرد لکھتے ہیں, سنتے ہیں, پڑھتے ہیں. اگر یہ سارے مسائل نکال دیں گے تو درس نظامی تو بڑا مختصر سا ہو جائے گا. انہی مسائل کی وجہ سے کہ لمبے زمانے تک بحثیں چلتی ہیں اور کتابیں چلتی ہیں. لیکن ہم جس فورم پہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہاں پر ہر قسم کے لوگ ہمیں سن رہے ہیں, اسی لیے تو یہ بات کی تاکہ سب اپنے اپنے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی صلاحیت اور علمی صلاحیت استعداد اتنی نہیں ہوگی. صحیح بات. ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری اس آپس کے مسائل سے آپ کی بات سے سن کے سب اپنے اپنے طریقے سے کریں گے. اب ایک بات میں صرف ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں, جو مولانا خلیل الرحمان صاحب نے عرض کی ہے, ما زادہ والی جو روایت عرض کی ہے, دیکھیں 30 شعبان کو اللہ کے نبی نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو بخاری میں ساری کتابوں میں موجود ہے. اس خطبے میں اللہ کے نبی نے جہاں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی, وہاں ایک یہ بھی فرمایا اس رات میں ایک قیام بھی تم پر بڑھایا ہے, ایک نماز کا اضافہ بھی تم پر کیا گیا. اس خطبے کو دیکھا جا سکتا ہے. پھر جو روایت ہے من صام رمضان وقام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور قیام کیا. اس کا مطلب کہ قیام آگے پیچھے بھی چلتا ہے, لیکن رمضان کو قیام کے ساتھ اور فضیلت حاصل ہے, اور رمضان میں ایک قیام علیحدہ فرض ہوا ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب سے پوچھتا ہوں, کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو جمع کر کے مسجد نبوی میں 20 تراویح رکعت پڑھائی تھی یا نہیں؟ نہیں. آپ نے کیا موقف ہے یہ بتا دیں. مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ہاں انہوں نے جو سوال پوچھا وہ جواب بھی خود بھی دے دینا. انہوں نے کہا نہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں, ہاں یا نہیں؟ انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا, میں نے کہا نہیں. بھائی سوال ان سے نہیں پوچھا, آپ مجھ سے وضاحت کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں اور فرمایا ہاذی نعمت البدعۃ, جب صحابہ کو دیکھا جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتے ہوئے, اور یہ فرمایا کہا تھا موطا امام مالک کی روایت نعمت البدعۃ. حضرت عمر عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ مدینے میں گشت کر رہے ہیں, اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق فردن نماز پڑھ رہے ہیں. مسجد نبوی کے اندر تراویحاں ہو رہی ہیں لیکن الگ الگ. اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم داری اور ابی بن کعب, یہ دونوں قرآن مجید کے حافظ قاری اور جلیل القدر صحابی تھے, ان کو مقرر فرمایا. اور اسی روایت کے اندر موطا امام مالک کے اندر الفاظ ہیں کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ 11 رکعتاً, 11 رکعتیں.
اچھا نتیجہ یہ نکلتا ہے دیکھیں نا کہ سب نے اپنے اپنے طریقے سے چلنا ہے. نہیں تو حضرت عمر پر نظام بنایا نا کہ انہوں نے 20 رکعت پڑھائیں. نظام تو دلائل ہیں, اس پر کتابیں ہیں, لیکن آج مجھے ایک خوشی ضرور ہوئی ہے کہ بہت خوشگوار انداز میں بات ہو رہی ہے. رونی صاحب بڑی مزے کی بات ہے, کم از کم بخاری سے نیچے اتر کے موتا پہ تو آئے ہیں نا. سبحان اللہ, ورنہ تو ہر بات بخاری سے ہم ہر حدیث جو صحیح مانتے ہیں, اسی لیے آپ اہل حدیث. یہ بالکل اسی لیے بالکل جی آپ فرمائیے. اگر آپ ہر حدیث صحیح کو مانتے ہیں تو پھر ترمذی کی حدیث کے اوپر سندن کوئی اعتبار نہیں ہے, آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ جب مکتبہ اہل بیت کا موقف بدل. مکتبہ اہل بیت علیہ السلام میں یہ بات واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جماعت کے ساتھ ایسی نماز نہیں پڑھی. کسی بھی سند سے یہ بات ثابت نہیں ہے. یہ بعد میں اصحاب کرام نے اس کام کو شروع کیا, جیسے کہ آپ نے فرمایا نعم البدر. معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان کی راتوں میں کل راتوں میں 1000 رکعت نافلہ کی پڑھنی ہے. پہلے 20 دن 30 رکعت اور آخری 10 دن جو ہیں وہ 20 رکعت, 19, 21 اور 23 میں 100 رکعت. اس طرح سے 1000 رکعت کا ہمارا کل ایک کوٹا ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا طریقہ کار ہے. ماشاءاللہ امام مالک تک تو پہنچ گئے, یہاں تک تو تم کو لگا لائے ہیں, پہلے سے پہنچے ہیں, کچھ اور کھو جاؤ گے 2-4. اچھا چلیں ٹھیک ہے, لیکن بہت اچھی. دیکھیے یہ بڑی اس وقت ہیلدی ڈیبیٹ ہوئی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, اور یہ آپ کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ آپ اتنی محبت سے سب کی سنتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں یا اور کہہ دیتے ہیں نہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. عالم کے بول سلسلہ بھی جاری ہے, ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رحمت کے خزینے لایا ہے مہمان خدا رمضان میں بول. اب صرف جہاز کا ٹکٹ نہیں بلکہ پورا کا پورا جہاز آپ کا. تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ گیم شو میں بانٹے جائیں گے جہاز. گھر بیٹھے کھیلیں, گھر بیٹھے جیتیں. دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا گیم شو. گیم شو ایسے چلے گا صرف بول نیوز پر. رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں بانٹی جائیں گی خوشیاں بے شمار. علم و حکمت کی سجیں گی محفلیں, سوال و جواب کی کھیلی جائے گی کسوٹی. سب سے منفرد ہوگا یہ رمضان, ہر روز ہوں گے نئے مہمان. اب آپ کو بھی دیا جائے گا موقع سوال کرنے کا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سے. چیلنج کریں, سوال پوچھیں اور لے جائیں اپنی سوچ سے بھی بڑے انعامات. تول کے بول رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے ساتھ رمضان میں بول, صرف بول نیوز پر. رمضان میں بول. پاکستان کا ایٹمی پروگرام خطے میں امن کی علامت ہے. آج کا دن دشمن کے لیے پیغام ہے. پاکستان کے خلاف جارحیت کا انجام عبرتناک ہوگا. وزیر اعظم کا یوم تکبیر پر پیغام. بھارت کشمیریوں کو بربریت کا نشانہ بنا رہا ہے. نواز شریف کے بھارت سے ذاتی تعلقات کشمیر کو نقصان پہنچا رہے ہیں. عمران خان کا بیان. نواز شریف اور عمران خان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. خورشید شاہ کہتے ہیں دونوں کے مقدمات سے لگتا ہے پہلے نواز پھر عمران خان نااہل ہوں گے. رمضان میں لوڈ شیڈنگ میں کمی نہیں آئی. حکمران زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. سراج الحق کہتے ہیں حکمران ٹھنڈے محلوں سے نکل کر عوام کو دیکھیں. پاناما GIT میں حسین نواز کی پیشی. وزیر اعظم کے صاحبزادے نے بیان ریکارڈ کرایا. تحقیقاتی کمیٹی نے سوالنامہ تھما دیا. حسین نواز 30 مئی کو دوبارہ طلب.
मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी, नौजवानों की शहादत के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल, मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया पर भी पाबंदी, हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक गिरफ्तार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से सेनेटर रहमान मलिक की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, तंजीमी मामलात पर भी गुफ्तगू। नून लीग के दौर में महंगाई में इजाफा हुआ, हुक्मरानों को किसान दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं, हुकूमत ने आवाम को कर्जों में जकड़ दिया, परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी, सरकारी सरपरस्ती में मुनाफाखोर लूट मार में मसरूफ हैं। रजा हारून कहते हैं आवाम को अपने हुकूक के लिए आवाज उठाना होगी। पास्को के बजट में 71% कमी किसान दुश्मनी है, रमजान पैकेज 25% कम करके 1.5 अरब रुपए कर दिया गया। पाकिस्तान अवाम तहरीक ने वफाकी बजट पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। हम आपके तारीफी पैगामात और बेइंतहा हौसला अफजाई पे आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन अभी हम इश्तिहारात नहीं लेना चाहते। बोल का पहला प्यार पाकिस्तान और बोल की अव्वलीन तरजीह पाकिस्तान की वो तस्वीर सामने लाना है जो अब तक कोई ना दिखा सका। आपके इश्तिहार और आपका ताउन हमारे लिए काबिल इज्जत और सताइश है, और वक्त आने पर हमारी अव्वलीन तरजीह भी। मगर इस वक्त सिर्फ मुस्बित पाकिस्तान हमारी प्रोडक्ट और हमारी तवज्जो का मरकज है। बोल, पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। रमजानुल मुबारक की मुक़द्दस साअतों में कलाम इलाही से दिलों को मुनव्वर करने के लिए बोल के ज़ेरे एहतमाम मुकाबला हुस्ने क़िरत में अपना टैलेंट पूरे पाकिस्तान को दिखाइए। मुल्क भर से क़ुरा हजरात मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए अपनी क़िरत की वीडियो रिकॉर्ड करके 0322 111 614 पर व्हाट्सएप करें और बन जाएं पाकिस्तान के नंबर 1 मुकाबले का हिस्सा। पूरे पाकिस्तान से 54 खुशनसीब क़ुरा हजरात का होगा इंतखाब। फातेह क़ुरा हकदार होंगे बेशुमार बड़े इनामात के। खुश इल्हानी के बोल रमजान की खुसूसी ट्रांसमिशन में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ रमजान में बोल, सिर्फ बोल न्यूज पर। रहमत के खजीने लाया है मेहमान खुदा रमजान में बोल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको आलिम के बोल में खुशामदीद कहते हैं और हमारे पास एक और सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि जो लोग जानबूझ के रोज़ा छोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि हमारा काम हार्ड है, हम रोज़ा नहीं रख सकते, और रोज़ा रखने के बाद कफ़ारा भी अदा नहीं करते, तो इनके बारे में क्या हुक्म है? मेसमी साहब बराए करम शरई रहनुमाई फरमाएं। रोज़ा किसी भी सूरत में सिवाय मरीज़ हो या सफ़र पे हो नहीं छोड़ा जा सकता है, मगर ये कि अगर ये काम न करे और फाके से मरने की सूरत हाल आ जाए फिर तो एक अलग सूरत हाल है, वरना रोज़ा किसी भी हालत में छोड़ने की इजाज़त नहीं। और ये बहाने जो हैं सही नहीं। साहब, अगर शदीद गर्मी इस वक्त कराची में हो जाए जिसके आने वाले दिनों में इम्कानात हैं, और जो कि इलेक्ट्रिक कर रहा है, बिजली भी नहीं है, हालत ख़राब लोगों की हो रही है, ऐसी सूरत में रोज़ा छोड़ा जा सकता है? डॉक्टर साहब, मैं बहुत सी हालतों में अपने आप को रख लेता हूँ डॉक्टर के कहने पे। दूसरी मजबूरियों में मैं रोज़े के लिए उज़्र तराशते हुए 10 मरतबा सोचूं कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ।